السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز محترم علماء کرام، دعات عوام، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 25 ربیع الثانی 1434 ہجری مطابق 9 مارچ سن 2013 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات راکا دمام منطقہ شرقیہ کے اس خوبصورت سی جامع مسجد میں جو اجتماع ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اللہ سے ڈرو یا خوف الہی، اور ہم یا اللہ کا خوف اور اس کے ثمرات۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو ما لہ ما علیہ اور اس موضوع کو کما حقہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو اپنی خشیت اور اپنے خوف کا مرکز بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبل ازیں کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں شکر گزار ہوں اللہ عز و جل کا جس نے یہ خوبصورت موقع منطقہ شرقیہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا قرآن و حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن و سنت کی اس دعوت کو عام فرمائے، اور اللہ عز و جل دشمنان کے مکر اور ان کے قید کو انہی کے اندر واپس فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصر من نصر دین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ میں اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنے فاضل گرامی قدر دوست بھائی شیخ پرویز عالم حفظہ اللہ کا، جو اس مکتب کے داعی ہیں، اور یہاں کے مدیر کا اور متعاونین کا اور دیگر ذمہ داران کا، کہ جنہوں نے یہ موقع دیا، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد اپنے تمام علماء کرام کا جو مختلف جالیات سے اور مختلف جبیل سے، خبر سے، دمام سے اور قرب و جوار کے مکاتب سے الحمدللہ تشریف لائے، بالخصوص ہمارے شیخ محترم جو ہم سب کے سینئر اور ہم سب کے استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، شیخ محترم فاضل گرامی قدر آپ سب جانتے ہیں، ابو عدنان شیخ منیر قمر حفظہ اللہ
جو کافی مؤلفات جن کی ہیں اور کافی کتابیں اور کافی کیسٹیں، کافی سیڈیاں اور کافی جہود ہیں برسوں کی، جب ہم طالب علم تھے اس وقت آپ کی جہود تقریباً 25-30 سال سے جاری اور ساری ہیں۔ صرف یہی نہیں، خلیج کے ہر گوشے میں اور دنیا کے ہر گوشے میں الحمدللہ آپ کے جہود ہیں۔ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور موجود ہیں، اور ان کی صدارت میں یا ان کی موجودگی میں ہم کچھ کلمات آپ حضرات کی خدمت پہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل شیخ محترم کے جہود کو قبول فرمائے اور آپ کے سائے کو اللہ ہم سب کے اوپر دراز فرمائے، اور ہمارے اخوان اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نگرانی میں مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اس کے بعد آپ تمام سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مختلف جگہوں سے سب کچھ ترک کر کے یہاں آپ تشریف لائے اور آپ نے مشقتیں برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ کے قدموں کے نیچے جو دھول پڑے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ برکتیں اور نعمتیں اور اپنی رحمتیں اور اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں اللہ تبارک تحریر فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کا موضوع بڑا اہم اس معنی کر ہے کہ یہ بڑا اساسی اور بڑا بنیادی موضوع ہے۔ یہ چیز اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر جس دل کے اندر پیدا ہو جائے، یوں سمجھ لو وہ آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اس کا دل شیطان کی جگہ بنتا ہے، اس کے دل کے اندر شیطان مرکز بناتا ہے، شیطان اپنا سینٹر بناتا ہے، اور اس کے فضل اور اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں اس کے لیے بہت ساری وعید اور شدید ترین اللہ رب العزت کی تنبیہات ہیں اور اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے، خلاصہ کلام میں شروع ہی میں بتا دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کے اسماء کو اور ان کی خصوصیتوں کو اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو آپ جتنی گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور جتنی گہرائی سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ کے دل میں اتنا ہی خوف اور اتنا ہی ڈر اور اتنی ہی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ڈر پیدا کرنا بہت ضروری چیز ہے، ڈر رکھنا۔ یہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک خوف مع الکرہ ہے اور ایک خوف مع الحب ہے۔ خوف، ڈرنا، آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، آپ شیر سے بھی ڈرتے ہیں، آپ بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اور آپ والدین سے بھی ڈرتے ہیں، ماں سے بھی ڈرتے ہیں، باپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں، کیا یہ دونوں خوف یا یہ دونوں ڈر برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ سانپ یا شیر یا بچھو یا جتنی بھی مضر چیزیں ہیں، آپ اس سے جو ڈرتے ہیں، آپ کا وہ ڈرنا اس سے نفرت پہ مبنی ہوتا ہے، مع الکرہ ہوتا ہے، مع العداوہ ہوتا ہے، نفرت کے ساتھ اس سے آپ ڈرتے ہیں۔ سانپ سے آپ محبت نہیں کرتے، شیر سے آپ محبت نہیں کرتے، تو اس سے جو ڈر ہے وہ مع نفرت کے ساتھ ڈر ہے، لیکن جو ماں اور باپ سے آپ ڈرتے ہیں وہ مع الحب ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر بھی نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ایسی چیز ہے جو سانپ اور بچھو کی طرح ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں کہ ہم اس سے ڈرتے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈر اس لیے پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اتنا عظیم احسان فرماتا ہے، اور اس قدر اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی شفقتیں اور اس کی عنایتیں ہمارے اوپر ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمتیں ہم سے چھین نہ لے، یہ برکتیں ہم ان برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں، یا ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص عنایت ہے جس انداز سے بھی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ اپنے جسم کے اوپر بھی غور کر لیں، اللہ کی قسم اللہ سے ڈرنے کے لیے آپ کا جسم ہی کافی ہے۔ ایک ایک عضو پر، ایک ایک حصے پر اللہ کی برکتیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ اگر آپ سوچ لیں تو آپ کے دل کے اندر ایک طوفان محبتوں کا امٹ پڑے گا اللہ رب العزت سے، اور خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری بصارتیں چھین لے، اللہ ہمارے کانوں کی سماعتیں چھین لیں۔ گانا سنتے وقت آپ ڈر جائیں گے کہ کہیں اللہ ہمارے کانوں کو بہرا نہ کر دے۔ آپ گندی چیز
دیکھتے ہوئے، بری چیز دیکھتے ہوئے آپ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی بصارت نہ چھین لے۔ ایسے موقع پر غلط کام کرتے ہوئے، غلط حرکتیں کرتے ہوئے آپ کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو شل نہ کر دے، ہمارے پاؤں کو اپاہج نہ بنا دے، ہمارے دل کی دھڑکنیں نہ بند کر دے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العزت کے بارے میں جتنی گہرائی آپ کو اس کا علم ہوگا، معرفت ہوگی، اور یہ کونین، یہ جو کائنات ہے، یہ جو چاند اور سورج اور زمین اور آسمان، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ جب غور کریں گے تو اللہ سے محبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، آج یہ گوہر اور یہ جوہر ہمارے دلوں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب یہ ہے کہ شیطان لعین کا زبردست ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے حملہ ہو رہا ہے۔ چاروں طرف سے ہمیں ہر اعتبار سے بے خوف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر اعتبار سے ہم کو مختلف ریزن اور مختلف اس کے اسباب بیان کر کے اللہ رب العزت سے ہم کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور اللہ ہی خیر اور شر کا خالق ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، تو آپ کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری چیزوں یعنی اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ میں آج اللہ رب العزت سے ڈرنے کے تعلق سے، خوف کے تعلق سے آیات اور احادیث کے کچھ نمونے لے کر کے حاضر ہوں۔ سلف کے بھی کچھ نمونے واقعات اس تعلق سے ہیں جو ہمارے دلوں کو رقت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، اسے نرم کرنے کے لیے یقیناً جو ایک اہم رول ادا کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ چند دو چار واقعات میں آپ کی خدمت میں بھی رکھوں گا۔ سر دست آئیے قرآن کریم میں اللہ سے ڈرنے یا اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنے کا اجر اور اس کا فضل اور اس کا ثواب کیا ہے، اور اللہ کی خشیت اور اللہ کو سوچ کر اللہ سے ڈرنے کا اور رونے کا، آنکھوں میں آنسو آنے کی کیا عظمت ہے اور کیا اس کی بڑائی ہے اور کیا اس کا اجر ہے۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے سورہ الرحمن آیت نمبر 46 جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے اور بڑا اہم عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈر گیا، مطلب یہ ہے کہ ڈر کس طرح سے گیا؟ ہر موقع پر کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کوئی بھی برا کام، کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی معصیت، کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے وقت اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ ولی ہو جائے گا، وہ اس برائی سے دور رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایسا کرے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر گیا، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے، چاہے عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو، سیاسیات سے متعلق ہو، اقتصادیات سے متعلق ہو، دنیا کے کسی بھی امور سے متعلق ہو، اگر وہ ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے قیامت کے دن 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ کتنی؟ 2 جنتیں، اللہ اکبر، 2 جنتیں، ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں اللہ رب العزت، 2 سونے کے محل، 2 سونے کے باغات، 2 سونے کی نہریں، 2 چاندی کی نہریں، 2 شراب کی نہریں، 2 شہد کی نہریں، ڈبل اللہ رب العزت، 2 جنتیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے عطا فرماؤں۔ یہ فضیلت ہے اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الملک آیت نمبر 12 ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں غیب میں، مطلب اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، یعنی ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، اس کی نگاہوں سے ہمارا کوئی بھی عمل اوجھل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو ڈرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7778 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے رو دے، اس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو آ جائے، خشیت سے، خوف سے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دودھ جو تھن سے نکالا گیا ہے وہ دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے، یعنی نہ تھن نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جائے گا، اور نہ ہی وہ بندہ جہنم میں جس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک گئے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ بندہ بھی جہنم میں، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں قدموں کے اندر جو دھول لگتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے میں، اللہ کے راستے میں سفر کرنے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں جو غبار لگتے ہیں، وہ غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، ان کے راستوں میں جو غبار اڑتے ہیں، یہ کبھی ایسے بندے جہنم میں داخل، انہیں جہنم کا دھواں نہیں لگ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دھوئیں سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے رونا اور آنسو بہانا، ڈرنا، یہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ، بلکہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے دل تو پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں سے تو کبھی کبھی اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے چشمے ابل پڑتے ہیں، پتھر بھی دہل جاتے ہیں، پتھر بھی شق ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے اللہ کی خشیت سے، لیکن تمہارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی نہ محبت اور نہ ہی اللہ کا خوف، نہ تمہارے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی ان یہودیوں کی طرح ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے بلا اور شر سے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث، مشہور حدیث، اللہ اکبر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن زمین تابے کی ہوگی، زمین تابے کی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے قدموں پہ قدم رکھ کر کے لوگ کھڑے ہوں گے، لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے حساب سے، کسی کا پسینہ پڈلی تک، کسی کا پسینہ رانوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ چھاتیوں تک، کسی کا پسینہ ان کے ہونٹوں تک۔ جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام لگے رہتے ہیں، اسی طرح سے لوگ اپنے اپنے پسینوں میں اللہ کے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس دن وہ عالم ہوگا کہ سورج کی تپش اور اس کی گرمی، اللہ اکبر، لوگوں کو بھون رہی ہوگی، لوگوں کو جلا رہی ہوگی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہاں ایک مقام ہوگا جہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا،
اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ فلاں فلاں لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان تفصیلات میں سے ان 7 لوگوں میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خوش نصیب بندے کا بھی ذکر کیا ہے جو آج میرے اس موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ اس آدمی کو بھی اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ میدان سر محشر ان لوگوں کو بھی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہیں بھی جاؤ بلا بلا کر کے لاؤ میرے بندوں میں سے کہ جنہوں نے تنہائیوں میں مجھے یاد کیا، تنہائیوں میں میرا ذکر کیا، کبھی اکیلے میں میری یاد آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو پھٹ پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اپنے رب کی محبت میں یا اپنے رب کے خوف سے۔ جاؤ ایسے لوگوں کو بھی پکڑ کے لاؤ جنہوں نے تنہائیوں میں میرے لیے آنسو بہائے ہیں، آج میں انہیں اپنا عرش کا سایہ دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میدان محشر آپ جانتے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، ایک دن ہوگا 50 سال، لیکن وہیں پر ہادی برحق صادق المصدوق ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کے اپنے نیک اور صالح امتیوں کے لیے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے لیے وہ 50,000 برس کا جو وہ دن ہوگا کیسا لگے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہی وقت ان کو محسوس ہوگا مومنوں کے لیے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کا دل نہیں کہتا کہ کیا آپ کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان قیامت پہ نہیں ہے؟ کیا ہم ان حقیقتوں کو، ان سچائیوں کو اور ان صداقتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں بیان فرمائے ہیں اور جو کچھ احادیث میں موجود ہیں، جو قرآن کے اندر موجود ہے، کیا ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ کب آخر وقت آئے گا کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں؟ اللہ کی قسم ہے تم اللہ سے جتنا قریب ہوگے اللہ تمہیں اتنا ہی معزز دنیا کے اندر بنائے گا۔ ہم اللہ سے جتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کی قسم دنیا ہم جتنا ہی اللہ سے خوف کریں گے اور ہمارے دلوں کے اندر جتنا ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ہم سے دنیا اتنی ہی ڈرے گی اور اتنی ہی ان کے دلوں کے اندر ہمارا روب پیدا ہوگا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کی خشیت ختم ہو گئی، اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اس لیے آج ہم خس و خاشاک کی طرح ہو گئے۔ آج دنیا ہماری ہم سے نہیں ڈرتی ہے، ہم سے ان کو کوئی خطرہ، ان کے خوف نہیں ہے، ہم سے ان کو کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے، بلکہ وہ بے خوف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں انہوں نے بے پرواہ کر دیا، ہمارے دلوں کے اندر اپنے جراثیم اور اپنے وہی جو ہے اللہ رب العزت سے بے پرواہی کے جو جراثیم ہیں وہ ڈال دیے، اور مختلف طریقوں سے جو ہماری خلوتیں، تنہائیاں جو کبھی ہم اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی قسم آج وہ خلوتیں بھی ہم سے چھین لی گئیں۔ جہاں ہمارے اسلاف کھڑے ہو کر تہجد ادا کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج رات کی وہ تنہائیاں بھی آج ہمارے نوجوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، ہمارے گھروں سے وہ تنہائیاں بھی چھین لی گئیں۔ ٹیلی ویژنوں کے ڈبے، شیطانی ڈبے ڈال کر کے آج نیوز اور اخباروں کے بہانے ہماری اولاد کو آج انٹرنیٹ، آج موبائلز، یہ ہمارا بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج ٹچنگ موبائل، جناب عالی ہم سے کہتا ہے کہ ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بسترے میں بلینکٹ کے نیچے وہ ٹچ کر کے بلینکٹ کیا کرتا ہے، اسے اللہ کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے بیڈ روموں میں ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو سینکتے ہیں، اور ہماری بھی انگلیاں جو ہے کیا کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول کے اوپر رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہماری بھی نگاہیں نہ جانے کیا ڈھونڈتی ہیں ان شیشوں میں، نہ جانے کیا تلاش کرتی ہیں۔ ہے میرے مسلمان بھائیوں، کیا اب اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہو کہ آپ کے اوپر اللہ کا کوئی قہر نازل ہو جائے؟ اللہ رب العزت رات کی تنہائیوں میں آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف انداز سے اپنے عذاب مسلط کر دے؟ یہ تو یاد رکھو پچھلی قوموں کی طرح ہم نہیں مٹائے جائیں گے، یعنی زمین نہیں دھسے گی، آسمان سے کوئی پتھر کی بارش نہیں ہوگی، خون کی بارش نہیں ہوگی، میڈکوں کا عذاب نہیں آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن یہ جو ٹونچیں مار مار کر کے ہمیں مختلف انداز سے مختلف طریقے سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے اور ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم فقر و فاقے کے شکار نہیں ہیں؟ کیا ہم غربتوں کے شکار نہیں ہیں؟ آج اسی فقر و فاقے اور غربتوں کی وجہ سے ہم در بدر کہاں کہاں پھرتے پھر رہے ہیں۔ اس پیٹ کی خاطر آج ہم کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ داداؤں کے وطنوں کو، زمینوں کو، ملک کو، وطن کو، سب کچھ چھوڑ کر ہم کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں۔ کاش یہ محنتیں دین کے لیے ہوتی، کاش یہ محنتیں اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی، کاش اللہ کی عبادت و بندگی کی راہوں میں ہوتی، کاش جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتی، کاش یہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہوتی۔ اور یہ ہو بھی سکتی ہیں اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تو ہمارا یہ نکلنا اپنے گھروں سے رزق کی تلاش میں، رب کی قسم ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے اجر و ثواب پیدا کر دے گا۔ اگر ہم اسے حلال طریقے سے اپنے عزت و آبرو کے لیے اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے اگر ہم رزق کو تلاش کریں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو ہمارا عام کا عام، گٹھلیوں کا دام، دونوں کے دونوں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اے میرے عزیز بھائیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کا وقت کب آئے گا؟ کب آپ کے دل اور ہمارے دل نرم ہوں گے؟ آؤ اللہ سے توبہ کریں، آؤ اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری زندگی اللہ کے خوف اور خشیت سے گزرے گی، اور ہم جب ڈریں گے تو ہمارا روب، ہمارا دبدبہ ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑے گا، ہماری چھاؤں، ہماری چھبی، ہمارے اعمال کے سائے ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑیں گے، اور ہماری اولاد بھی صحیح راہوں پہ جائے۔ اس لیے آج فتنے کا زمانہ بہت شدید طور پر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اوپر یہ حملہ آور ہو چکا ہے، اور فتنے میں ہم سب پڑ چکے ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ ہم یہ رات کی تنہائیوں میں سوچیں کہ میرا مالک و مولا سو نہیں رہا، وہ حی لا یموت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب وہ ہے جسے اونگ، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ وہ میرا پروردگار ساتوں آسمانوں کے اوپر اس عرش کے اوپر مستوی ہے، جو عرش موجود ہے وہاں اللہ رب العزت وہاں سے ہماری نگرانی فرما رہا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبانوں سے ایک کلمہ بھی نکلتا ہے، رب فرماتا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے نگراں موجود ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، تمہارے رونگٹے، تمہاری آنکھیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ان آنکھوں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک ٹیپ ریکارڈ ہیں، یہ بھی ایک کیمرے ہیں جو تسجیل کر رہے ہیں جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہو۔ کل زبانوں کے اوپر مہر لگ جائے گی اور اس کے بعد ان آنکھوں کو حکم دیا جائے گا، بول، یہ آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دے گی، یہ ہاتھ اور پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے اس دن۔ یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بولو۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، کاش ہم پڑھیں، کاش ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ کیا اللہ کی گرفتاریوں کو نہیں دیکھ رہے ہو آج دنیا میں؟ کہاں کہاں اللہ کی گرفتاریاں آ رہی ہیں، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑی ٹیکنالوجی آئیں، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر اور اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے سارے کے سارے فیل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے حقیقت کی نہیں حقیقت ہے میرے عزیزو؟ اسی طرح سے اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ رب العزت کے لیے تنہائیوں میں بیٹھیں مسجد کے اندر نماز کے بعد کم از کم سر جھکا کر اللہ کے سامنے اللہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ راتوں کو ٹیلی ویژنوں کے بجائے آپ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اللہ سے اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ کروٹ بدلتے ہوئے آپ اپنے رب کو یاد کریں، سوچیں کہ آج ہم نے دن میں کیا 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 ہے اور کس طرح سے، ورنہ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت جس حالت میں ہوئی ہے اسی حالت میں اس کا حشر بھی ہوگا، اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے حیا کریں، اللہ سے شرم کریں۔ ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک دوست ترکیہ کے اندر آج سے کوئی 8 10 15 سال پہلے بہت بڑا زلزلہ آیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا ترکستان ملیامیٹ ساحل سمندر جو ہے بالکل وہ کر دیا گیا۔ مسلم علاقہ ہے، مسلم لوگ ہیں، مسلمان ہیں سارے، کلمہ پڑھنے والے۔ اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص تاجر اپنے گھر سے اپنے بیوی بچوں کو شام کے وقت چھوڑ کر اور وہ کسی اپنی تجارتی امور کے غرض سے اپنے گھر سے باہر دوسرے شہر بائی پلین وہ گیا، اور یہ ہوا کہ وہ صبح واپس آ جائے گا یا 1 2 دن کے بعد وہ اپنی بزنس کی میٹنگ تھی وہ میٹنگ کر کے واپس آ جائے گا۔
میں آپ کو ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم کہاں ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح سے آتا ہے۔ رات کے 2:30 یا 3 بجے وہ شخص اپنے مقام پہ تو پہنچ گیا سر شام میٹنگ میں، لیکن رات کے 2:30 یا 3 بجے اسے خبر نیوز آئی کہ ایک علاقہ ترکیہ کے اندر جو زلزلہ آیا وہ سارے علاقے پست ہو گئے اور ساری بلڈنگیں زمیں بوس ہو گئیں، اور جتنے بھی لوگ تھے مر گئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ملبوں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ اس کا اپنا علاقہ، اس کا اپنا شہر تھا۔ اس نے فوری طور پر بھی بچوں کی محبت میں ریٹرن ٹکٹ لیا اور فوراً اپنے شہر پہنچا۔ صبح ہو چکی تھی، اپنے گھر پہنچا، اس کا بھی گھر پست ہو چکا تھا۔ اس نے بہرحال جس طرح دوسروں کی لاشیں نکالی جا رہی تھیں بلدیہ کارپوریشن کے تعلق سے، اس نے بھی اپنے گھروں کو صفائی کروانا شروع کیا، اور جب ملبہ اس کے گھر سے ہٹایا گیا تو آپ کو میں بتاؤں، کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سن سکتے ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا، اللہ کی قسم دل کو کاٹنے والا منظر۔ اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا دوست، سگا دوست، اور اس کی بیوی دونوں برہنہ اس کے بیڈ روم میں چپٹے ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے اوپر یوں زناکاریوں میں، ایسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کے اوپر پوری بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے۔ یہ کوئی آپ اخبار اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، اور وہ اخبار آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کسی کا انتظار کرتا ہے؟ کسی کے عذاب؟ اللہ رب العزت کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ ابھی وہ دوست شام کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں گیا؟ اب باپ شوہر، اور سرے شام ادھر شوہر نکلا اور ادھر اس گھر میں کیا ہوا؟ ننگے مادرزاد برہنہ۔ کیا کہا؟ کیسا لگا ہوگا اس کو؟ کیا فیل ہوا ہوگا اس کو؟ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا۔ آج جو کچھ بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، یہاں سارے کے سارے کوئی نہ کوئی پریشانی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کے ذہنوں میں، دماغوں میں کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی اذیت، کوئی نہ کوئی گرفت، کوئی نہ کوئی پکڑ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ آپ ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ان پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس موجود ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے ڈرو، استغفار کرو، اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرو، اپنے آنکھوں کو موقع دو کہ وہ برسیں، اپنے آنکھوں کو موقع دو کہ وہ ان میں سے آنسو نکلیں، انہیں پانی بہانے دو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو گراؤ، رب سے توبہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر مصیبت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر دکھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو، اللہ سے قریب ہو کے دیکھو، اللہ کیا نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ۔ اللہ کے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو۔ جوتے کے نیچے جو تسمہ ہے، تلوہ ہے، تسمے کو مانگنا ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، اللہ سے قریب ہو کر کے تو دیکھو۔ ہم اللہ سے دور نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، تعویذوں میں، گنڈوں میں، مردوں میں، زندوں میں، طلسموں میں، بھبوتوں میں، پلیتوں میں، درگاہوں میں، مزاروں میں، سمندروں، تو نہیں کہاں کہاں۔ اور رب تمہارے پاس ہے، تمہارا مالک تمہارے پاس ہے، تم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو۔ تو رب کو جب بھول جاؤ گے، اپنے مالک کو بھول جاؤ گے، تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح سے در بدر ہو جاتے ہیں، انہیں جو ایک در چھوڑتے ہیں وہ در بدر ہو جاتے ہیں، رب کا در جو چھوڑتے ہیں وہ در بدر ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ اس دن اس شخص کو
اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث بھی حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، دو قطرے اور دو علامات اور نشانات کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی شے اتنی محبوب نہیں ہے جتنی محبوب دو قطرے اور دو نشانات ہیں، دو علامات ہیں، دو نشان۔ وہ دو قطرے کیا ہیں؟ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک قطرہ وہ جو آنکھوں سے ٹپکے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے، وہ قطرہ، اور دوسرا وہ قطرہ جو خون کا قطرہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ بہایا جائے، خون کا وہ قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ، یہ دونوں قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے خوف سے جو آنکھوں سے نکلے اور جو اللہ کے لیے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سے دو نشانات، فَأَثَرٌ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، رہے دو نشان، وہ کون سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، ایک نشان وہ ہے جو میدان جہاد میں انسان کو لگتے ہیں، ہاتھ کٹ گیا، کان کٹ گئے، ناک کٹ گئی، جو نشان جسم پہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور ایک وہ نشان جو رب کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے پر جو نشانات انسان کو لگتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نشان چاہے جہاں کہیں بھی ہو، فریضے الہی کے ادا کرنے میں جو لگتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائی، یہ حدیث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کا موضوع سے جو موضع شاہد ہے، جو موضوع سے اس کا اتصال ہے، ربط ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی خشیت سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وہو فی الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ حالت موت میں تھا، سکرات اس کے اوپر حالت سکرات تھی، پہنچے، فقال کیف تجدک، موت کا یہ لمحہ ہے، تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہا ہے؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، تو اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف، حسنه الالبانی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام پر جس شخص کے دل میں ایسی دو چیزیں اور ایسی دو باتیں آ جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہ امید رکھتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ گناہوں سے تم ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے مامون فرما دے گا، محفوظ فرما دے گا، اور اللہ سے امید رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو تم نے امید رکھی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہ دونوں رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے خوف، اللہ سے ڈرنے کی فضیلتوں میں سے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ایسا آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا، تو اس کی ایک فضیلت یہ بھی کہ دلوں میں گناہوں سے آدمی دور ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ میں اپنے رب کے عذاب سے اس دن جو یوم عظیم ہے میں ڈرتا ہوں، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں عذاب الہی سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کی گرفت سے، اپنے پکڑ سے۔ اے نبی آپ کہہ دو، آپ
کہ میں اس دن جو یوم عظیم ہے اس دن اپنے رب کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سے بعض سلف نے فرمایا کہ اذا سکن الخوف فی القلب، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، احرق موضع الشہوات منہ، تو تمام جو شیطانی شہوات ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو وہ ساری شہوتیں جل بھن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کا خوف ہوگا یا آپ کے دلوں کے اندر شیطانی شہوات اور نفسانی خواہشات ہوں گی۔ اللہ کا خوف ہوگا تو یہ شیطانی شہوات اور شیطانی خواہشات جو ہے دلوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ایک سبب گناہوں سے دور رہنے کا اللہ کا خوف ہے۔ اسی طرح اللہ کے خوف سے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، یعنی جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، اس کا وہ عمل جو ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا خوف یہ عبادتوں کے اندر بلند ہمتی اور قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادتوں میں انہماک اور انشغال اور بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومنین ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ جب لوگ خواب خرگوش کی نیند لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں سے ہٹ کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے امید بھی رکھتے ہوئے، اور اللہ فرماتا ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی عبادتوں میں علو ہمت، بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے، یعنی انہیں نیند زیادہ نہیں آتی، وہ زیادہ خراٹوں کی نیند نہیں لے کے سوتے، بلکہ انہیں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت و بندگی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ لوگ راہ ہدایت پر اس وقت تک قائم و دائم رہتے ہیں جب تک ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو ضلالت و گمراہیوں کے راہوں پر وہ چل نکلتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آج دیکھ لیں، یہ بھی ایک نقطہ ہے گمراہی اور ضلالت کا۔ آج دیکھ لیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کس طرح سے دندناتے پھر رہے ہیں، وہ کس طرح سے آیتوں کی، قرآن کی، احادیث کی مذاق بھی اڑاتے ہیں، تمسخر بھی اڑاتے ہیں، اور کس طرح سے غلط سلط تعویلات کر کے فاسد طریقے سے اپنے آبا اور اجداد اور اپنے مولویوں اور اپنے علماء کی باتوں کو کس طرح سے قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کر ان کی باتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، تو حقیقت میں وہ اللہ کی آیتوں کو اس طرح سے توڑ مروڑ نہ کرتے، ضلالت و گمراہیوں کے راستوں پہ نہ جاتے۔ تو جب بندے کے دل سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سوچے گا بھی اگر ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہاں تو آپ کے دلوں سے خوف ہی نکال دیا جاتا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، سلسلے موجود ہیں، ان کے دامن پکڑ لو، ان کے دامن پکڑ لو، یہ حضرت خود ہی تم کو جنت میں پہنچا دیں گے، تم کو کیا ضرورت ہے۔ اس طرح سے اللہ سے بھی بے خوف کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکالنے پڑیں گے تب تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو اب پھر کیا کریں؟ اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ، یہ اللہ والے ہیں، فلانے اللہ والے ہیں، ان کے دامن سے چمٹ جاؤ، انہوں نے آنکھوں سے خون نکالیں، ان کے پیشابوں سے خون نکلیں، اللہ کے خوف سے انہوں نے اپنے دلوں کو جلا لیا ہے، اللہ کا نور ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اللہ ہی ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، یہ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو اللہ سے دور کر دیا گیا، آپ کے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ بس یہی لوگ ہیں کہ ابھی تو بزرگوں تک نہیں پہنچے تو اللہ تک کہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے قصے اور کرامتوں کے ذریعے اللہ کا خوف دلوں سے ختم کر دیا گیا، آدمی کو گمراہیت و ضلالت کے راستوں پہ ڈال دیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ خاف من کل شیء۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کا ڈر لوگوں تمام چیزوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سنو ذرا غور سے، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں
ان کا خوف، ان کا روب، ان کا دبدبا، ان کا ڈر اللہ ہر چیز کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں۔ حاجی صاحب بازار جا رہے تھے، تھوڑی دیر میں تھیلی لے کے واپس آ رہے ہیں۔ حجن نے پوچھا کیا ہوا؟ بازار جا رہے تھے۔ بولے وہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ ہاں بلی راستہ کاٹ گئی، کیا ہوا؟ آج کچھ نہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے۔ ہاں یہ بلیوں سے ڈرنے والے، یہ مردوں سے ڈرنے والے، یہ کتوں سے ڈرنے والے، یہ نہ جانے کن کن حیوانات سے ڈرنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اس لیے مردوں سے بھی ڈرتا ہے، یہ ہر حرکت کرنے والی چیزوں سے ڈرتا ہے، اسے دھڑکن لگی رہتی ہے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر گستاخی نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسا، اسی لیے انہیں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ خانہ کعبہ، اللہ کا جو خاص، جسے بیت اللہ کا لقب اللہ نے دیا ہے، اسے پیٹھ پھیر کر کے نہ پلٹتے۔ مردوں کو تو پیٹھ پھیرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو سیدھے نہیں آتے، یوں پیٹھ پھیر کر کے۔ یہ مزار ہے، یہ درگاہ ہے، یہ شدہ، یہ علم، یہ چبوترے ہیں، تو اسے پیٹھ پھیر کر کے نہیں آتے، اسے یوں الٹا الٹا آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بابا ناراض ہو جائیں۔ اور خانہ کعبہ جب چھوڑتے ہیں تو کچھ نہیں، بھاگم بھاگ کسی طرح سے مین گیٹ سے نکلنا، ہم کو بھاگو بھیڑ سے بچنا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر شے سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، ساری دنیا تمہیں سلام کرے گی، جہاں جاؤ گے وہیں تمہارا استقبال ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے استقبال کرتا ہے، سمجھ میں آئی یہ بات نہیں؟ اگر تم نیک اور صالح رہو گے، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر سلف صالحین کے مطابق رہے گا، انشاءاللہ کوئی بھی عدالت، کوئی بھی کورٹ، کوئی بھی کچہری، کوئی بھی حکومت تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ ہم جو کبھی مصیبتوں میں پھنستے ہیں یا کبھی یہ آتے ہیں، اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہماری اپنی کارستانیاں ہوتی ہیں اور کچھ آزمائشیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمانا چاہتا ہے، اس لیے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے اپنے کارناموں کی وجہ سے کچھ مصیبتوں میں پھنستے ہیں۔ بہرحال دونوں کے اپنے اپنے کردار ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے کردار کو وائٹ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، رب کی قسم ہے اللہ کی اطاعت و فرما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں امیگریشنوں پر یا ایئرپورٹوں پر یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم داڑھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، معاف کرنا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارا ایمان، سارا اسلام داڑھی ہی کے اندر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بہت سارے داڑھی لوگوں کو ہم نے دیکھے ہیں جو کہاں کہاں بے آبرو کرتے پھرتے ہیں اپنی داڑھیوں کو، میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، یہ اور بات ہے، بدنام کرنے والے کر لیں وہ الگ چیز ہے، لیکن میرے عزیزو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی رکھنے سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پولیس تنگ کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ ارے بھئی پولیس کا اپنا کام ہے، وہ بیچاری ملک اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے، وہ بیچاری اپنے بچت کے لیے یہ تمام سب انتظامات کرتی ہے، کہ کیونکہ کل کو کوئی حادثہ ہوا تو پولیس ہی کے سر مصیبت آتی ہے، اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے تحت وہ جانتی ہے کہ جناب یہ داڑھی والے کہیں کچھ نہ کچھ گیم کھیل جاتے ہیں، اس لیے خاص نظر عنایت کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کردار وائٹ ہے تو آپ کو بڑی عزت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بڑی عزت سے آپ سے ملتے ہیں۔ اما داڑھی نہیں ہوگی تو چماٹ اپنی طرح دیکھ کر کے مار دے گا، لیکن اگر چہرے پہ داڑھی ہے تو ہمت نہیں کرے گا تماچا اٹھانے کی، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ اگر اس کا کوئی برادر دیکھ لیا تو پھر اس کی وردی بھی اتروا سکتا ہے۔ پولیس ایسی نہیں ہوتی کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ ہم اگر اسلام کے ساتھ صحیح رہیں گے، ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ صحیح رہے گا، اسلامی نظام اور قانون کے تحت ہم اگر اللہ کے فرمانبردار رہیں گے، اللہ کے خوف سے ہمارا پورا کردار اللہ کے خوف کے پیکر میں ڈھلا رہے گا، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے مت ڈرو کہ ہم داڑھیاں مڑا لیں، داڑھیاں مڑا لو گے تو کوئی خوف ان کے دل میں نہیں رہے گا، کوئی ڈر نہیں رہے گا، ہمارا کردار مجروح ہوگا۔ کیا بغیر داڑھی والے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیررسٹ اور دہشت گردیوں میں نہیں پھنسے ہیں، پکڑے گئے؟ کتنے پکڑے گئے بیچارے؟ صرف داڑھی والے۔
ابھی ہمارے جالیات حائل کا ایک بیچارہ نیا مسلمان 15-20 سال ہوا مسلمان ہوئے اس کو، ابھی وہ اپنی بیوی کو لے کے آ رہا تھا، وہ بجائے حیدرآباد سے آنے کے وہ پونا آ گیا۔ پونا جانتے ہیں مصیبت کا شہر ہے نا، خاص عنایت وہاں۔ اب اس دوسری غلطی اس نے کیا کری، اٹیچی رکھا وہاں اور گیا باہر فون کرنے، ایئرپورٹ میں اٹیچی چھوڑ کر وہ باہر جا کے 15 منٹ فون، جب تک وہ واپس آئے، جب تک پورے چاروں طرف سے ملٹری نے اٹیچی گھیر لی۔ کس کی اٹیچی ہے یہ؟ اب وہاں کوئی نہیں ہے تو کون بتائے کس کی اٹیچی؟ یہ آیا وہاں سے فون کر کے، اب دیکھا تو وہاں پولیس، کہا یہ کس کی اٹیچی؟ اب اس کی بیچارے کی داڑھی بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہا یہ ارے خلاص اس کو پکڑو، یہ تم نے اٹیچی یہاں کیوں چھوڑی، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں یہاں رکھ کر کے گیا تھا فون کرنے کے لیے۔ بولے تو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ کچھ پولیس والے کہنے لگے کہ اس کو ڈال دو اندر، خلاص اس کی تفتیشات جاری۔ اس کی بیچارے کی پلین ہے، فلائٹ ہے، اس کی بیوی اندر پش ہو گئی ہے خطامے کے ویزے پر، اندر چلی گئی پلین میں، اور اس کو یہاں گرفتار پکڑ لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ، کچھ لوگوں نے کہا یہ، بہرحال تفتیشات ہوئی، کیا کیا ہوا، دوسرے میں اس کی فلائٹ بھی بیچارے کی چلی گئی۔ ایک دوسرا آیا، کوئی جو ہے آفیسر آیا، اس نے کہا یہ بڈھا آدمی ہے، کس کو مارے گا، جانے دو اس کو، خواہ تم لوگ تنگ کر۔ وہ بھی ایسے نہیں بولتے کہ جانے دو اس کو، بڈھا ہے کس کو مارے گا، پوری نچوڑ کر کے وہ آخری فیصلہ وہ دیتا ہے اوپر والا، مطلب پولیس آفیسر جو ہوتا ہے۔ جب جان جاتے ہیں کچھ، وہ بیچارہ مدراس کا آدمی، اس کو کیا مشکل۔ المہم کسی بھی طرح اس کو بامبے سے بہرحال وہ پہنچ گیا۔ المہم ہم نے کہا تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تو کم از کم بچ گیا، ورنہ تجھے تو اندر ہی ڈال دیتے۔ تو بلکہ کسی نے کہا یہ بڈھا ہے لیکن 10 کو مار کے مرے گا، اس کی داڑھی دیکھو۔ وہ بولا نہیں یہ بے ضرر آدمی، اس کو جانے دو، کچھ نہیں، اس کی اٹیچیوڈ میں کچھ نہیں۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی داڑھی اوڑی دیکھ کر کے پولیس والوں نے اس کو عزت دی، تم کب مسلمان، اور وہ نیا مسلمان بھی تھا، یہ بھی مصیبت تھی اس کے لیے، لیکن الحمدللہ اس کا کریکٹر وائٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، بھولا بھالا سیدھا سادہ بیچارہ مسلمان، تو اس کے ساتھ کیا کوئی کرے گا؟ تم ہزار ہیر پھیر کرو، لیکن کہیں نہ کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جس کے اندر ہم ملوث ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ شک کی اور دیگر سوئیاں چلتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے تقوی اور خوف کے ساتھ گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا سے ڈریں گے تو دنیا ہمیں ڈرائے گی، ہم اللہ سے ڈریں گے تو ساری کائنات ہم سے ڈرے گی۔ آپ یہ نا اس لیے نہ اسلام کو چھوڑو کہ دنیا استغفر اللہ تمہیں تانے دیتی ہے، تشنیع کرتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا تو دنیا ہے، یہ مرے ہوئے جانور سے بھی، سڑی ہوئے بدبودار حیوان سے بھی بدتر یہ دنیا ہے میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں۔ بہرحال تو اللہ کا خوف جو ہوتا ہے دلوں کے اندر، وہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا خوف قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آپ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے باپ سے ڈرو گے تو باپ کی تعظیم کرو گے، تو جو کہو گے جبھی تو باپ آپ کی بات، ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ آج ایک سبب ہم اللہ سے دعا بھی کیسے مانگتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ خود غور کر لیں، آپ خود جائیں کل سے مسجدوں کے اندر دیکھیں لوگ کیسی دعائیں ہمارے ملکوں کے مانگتے ہیں۔ ہاتھ یوں پھیلائے رہیں گے، گھڑی دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، مرکہ دیکھیں گے، امام دیکھیں گے، ایسے دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی اگر شخص آئے اور کہے کہ مولانا منیر قمر صاحب ہے، مولانا مجھے 10 روپے دے دو، میرا منہ ادھر ہے اور میں ہنسوں، مولانا 10 روپے دے دو، مولانا کھینچ کے تماچا ماریں گے، بیوقوف آدمی ہے، مانگنے کا صحیح مانگ، یہ ایسا کیسے مانگ رہا ہے تو مولانا 10 روپے، ایسے کوئی 10 روپے دیتا ہے؟ ہم آپس میں ایک مثال سمجھیں اللہ سے۔ میرے بھائیوں، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ غزوہ بدر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنے ٹیک کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، گھٹنوں پہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، چادر مبارک آپ کے جسم مبارک سے اتر رہی ہے، ابو بکر سیدھے کر رہے ہیں، رب کے بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا رہے ہیں، تب اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یوں ٹھنڈے پیٹ اللہ کی مدد آ جائے، ایسے نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد چاہیے
تو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ سے مانگو اس طرح سے جس طرح سے مانگنے کا طریقہ ہے، ساری غربتیں، ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہی کلام اللہ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ انہیں نصیحت کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔ وہی لوگ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر غلبہ چاہتے ہو، دشمنوں کے اوپر نصرت چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو آدمی جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا، دو آدمی ان میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا تھا، انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، جاؤ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو تو انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا تو دشمنوں پر غلبہ کون عطا فرمائے گا؟ اللہ۔ توکل کرو اللہ پر، ایمان رکھو، اللہ کا ذکر کرو اور ڈٹ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہتھیار وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ اکبر۔ مومن ہے تو نبی کائنات نے لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ ابن محصن غزوہ بدر کے موقع پر ہوا گیا، تلوار ٹوٹ گئی، نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، جھوپڑی میں جو اللہ کے نبی جہاں اللہ سے دعا کر رہے تھے، کہنے لگے آقا مارتے مارتے کافروں کو تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی نکالی اور کہا جاؤ اس کھجور سے ان کی مرمت کرو۔ حضرت عکاشہ ابن محصن کہتے ہیں کھجور کی ڈنڈی لے کر جب میں میدان جنگ میں پہنچا اور میں نے حملہ کیا تو وہ کھجور کی ڈنڈی تیز اور ترار تلوار بن گئی، اور وہ تلوار بھی باقی رہی۔ حضرت موسیٰ کا عصا معجزاتی طور پر تو اسی وقت چینج بھی ہو گیا، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ڈال دو اس عصا کو سانپ بنا دیں گے، سانپ بنا، کہا خذھا، پکڑ لے اسے، پھر ہم پلٹا دیں گے۔ موسیٰ نے پکڑا، پھر وہ سانپ کیا ہو گیا؟ لیکن نبی کائنات نے جو عصا دیا تھا صحابی رسول کو، جو تلوار بنی، پھر بدل کر کے وہ اللہ اکبر ڈنڈی نہ ہوئی، وہ تلوار ہی رہی۔ یہ فرق ہے نبوت۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے تو ہم یہ خاک بھی اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سونا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اسی طرح سے اللہ کا خوف یہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے جنت میں جانے کا سبب داخل ہونے کا، جو جنت میں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اور جو صبح سویرے اٹھتا ہے وہ منزل تک وہ پہنچتا ہے۔ یعنی کہ آپ جاگتے سوتے رہیں، سویرے اٹھتا ہے، سویرے کام شروع کرتا ہے۔ شیخ یہی ہے نا، سویرے کام شروع کرتا ہے، وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ سفر کرنے والا مسافر وہ اپنے منزل کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ تم جنت کا سفر، جنت کی طرف جانا چاہتے ہو، سنو اللہ کا جو سامان ہے، اللہ کا جو سامان ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور اللہ کا وہ قیمتی سامان کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اپنے دل کے اندر، مطلب خوف پیدا ہوگا تو صبح سویرے تم اٹھو گے، ہر معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر تم اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کے اندر آگے بڑھو گے۔ اسی طرح سے یہ چند فضائل تھے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کی کچھ علامتیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں یا ہمارے دل میں
ہم خود ایک میزان آپ کو دیتے ہیں، ہم سب کے لیے ایک ترازو ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں ٹوپیاں دیکھ کر، جبے چبے دیکھ کر، ہے نا، عصا اور تسبیح اور مسلح دیکھ کر یہ سوچتے ہیں بہت بڑا اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا شعبدے باد اور فراڈی نکلتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سنو، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کی زبان کو دیکھا جائے کہ اس کی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اسی طرح کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاتا، جھوٹے بہتان، ہے نا، اسی طرح سے فضول اور فالتو کوئی گفتگو اور بات چیت نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو رب کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، تلاوت کلام پاک، اور اسی طرح سے علم اور عمل، علم کے مذاکرے اور کتابوں کے درس اور دروس ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ تو زبان سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زبان دیکھ لیں، زبان سے وہ گالی گلوچ، چغلیاں، غیبتیں، یہ تمام سب چیزیں تو نہیں کرتا، بلکہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں، تلاوت کلام پاک میں، ان سب چیزوں میں مشغول ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل کیسا ہے؟ کیا اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف عداوت، بہتان، دشمنی، اسی طرح سے حسد، آپس میں دوستوں اور بھائیوں میں جو حسد ہوتی، یہ حسد سمجھتے ہیں؟ حسد انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، حسد انسان کے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے اس حسد سے بچنا چاہیے۔ اور حسد یقیناً یہ دلوں کی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری کا نام حسد ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ مثلاً کوئی بھائی اچھے پوش پر، اچھی عزت اور اس کی تقریب میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے، مجھے دے دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسد۔ یا اس کے لیے وہ ایسے سازشیں کریں، معامرات کرے، اور اس طرح سے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے بہتان اور نہ جانے کیا، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ حسد انسان کو ضائع اور اس کے علم اور عمل کو سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس حسد سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے نگاہ، اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی معروف اور اللہ کی بھلائی کی چیزوں کی طرف اپنی نظروں کو عادی بنایا جائے، اپنی نگاہوں سے وہی کام دیکھا جائے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو جو ناپسند ہے اس طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا جائے، اپنی نظروں کو اسے محفوظ کیا جائے، رکھا جائے۔ اسی طرح سے حرام کی طرف، کھانے پینے، کپڑے، ان تمام سب غلط چیزوں کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے انسان کا پیٹ، کہ اس پیٹ کے اندر حلال کھانا جانا چاہیے، حرام کی کمائی کا کھانا اس پیٹ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرام کھانے سے انسان کا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے انسان کا ہاتھ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے چاہیے، حرام چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھنے چاہیے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آپ کا قدم اٹھنا چاہیے، آپ کا پیر اٹھنا چاہیے، دراز ہونا چاہیے۔ اللہ کے خیر اور اللہ کے فرمانبرداری اور اللہ کی نافرمانی میں ہرگز آپ کے قدم نہیں اٹھنے چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی اطاعت اور فرمانبرداری، کہ آپ کی کس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، یا کسی انسان یا کسی بندے کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں؟ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر خشیت اور خوف موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں نمونے حضرت انبیاء علیہ السلام کے، سلف صالحین کے بے شمار واقعات اور بے شمار نمونے موجود ہیں۔ میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی کیا کہنی ہے، اللہ سے وہ کتنا ڈرتے تھے اور کتنا روتے تھے، اس سلسلے میں تو ایک سے ایک روایتیں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ جنت سے نکالے گئے تو نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھا سکے، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے روتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت سے دعا کی میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اللہ بچا لے، اللہ رب العزت نے ڈانٹا اور کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح خاموش رہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ تم اس طرح کی فریاد نہ کرنا ورنہ جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا بیٹا یہ عمل غیر صالح ہے، اس کی شفاعت
ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بے شمار اس طرح سے روایتیں موجود ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے، آپ کو یہ بیان کرنے کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ اور دیگر صحابہ ہوں، بہرحال واقعات کے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت صحیحین کے اندر حضرت ام علا انصاریہ ہیں، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو ذرا غور سے یہ حدیث، واللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم نہ بھی کھائیں تو ان کی بات سچی اور پکی ہے، لیکن بات کو دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے اور اہمیت بتانے کے لیے پیغمبر اسلام اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ بات جتنی اہم ہوتی ہے اتنی ہی اس کو مضبوط طریقے سے پیش کرنا پڑتی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ میں رسول اللہ ہوں، حالانکہ میں رسول اللہ ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا ہے، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اے میری امت کے لوگوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے یہاں تو یاروں نے تو اللہ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سامان، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے اپنے مردوں سے سب کچھ لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کہاں، ہاں کیا کیا اختیارات اور کیا کیا تصرفات دے دے کر کے تسلی لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ دیکھو اللہ، 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں۔ امہات المومنین کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے اس کو چھوٹا سمجھا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو رسول ہیں، وہ تو سوئیں بھی، وہ جاگیں بھی، وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو بخشے بخشائیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں توڑوں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک نے کہا راتوں کو میں سوؤں گا نہیں۔ میں تقوی کی اور خشیت الہی کی میں مثال دے رہا ہوں، ہرگز ہرگز پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یاد رکھو۔ پوری رات کھڑے ہو کر یا ایک ایک ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ نبی کی سنت، یا الٹے منہ کنویں کے اندر لٹک جانا یہ نبی کی سنت، یا گولر یا جھاڑ کے پیڑ کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ میں وہ تقوی کا اور اللہ کی خشیت کے یہ نمونے جو آپ کو کرامتوں کے نام پر لوگوں کے کتابوں کے اندر موجود ہیں اور تم کو بتایا جا رہا ہے، نہ تم کر سکتے ہو، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ تم الٹے منہ کنویں میں جا سکتے ہو، نہ تم ولی اللہ بن سکتے ہو۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ ایسی بات بتا دو کہ آدمی وہیں سرنڈر ہو جائے کہ بھیا ایسی ولایت کرنے کے لیے تو ہمیں تو بہت کچھ جھیلنا پڑے گا، تو بہت مشکل ہو جائے گی، ہم تو ولی بن ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نہ ولی بن سکتے ہیں تو پھر ولی کے دامن میں لگ جائیں، بس یہی آپ کے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ طریقے پورے بتائے گئے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ 7 دن شیخ حمام نہیں جاتے تھے، ہگنے موتنے بند 7 دن۔ کیا ہوا؟ حمام جاتے ہیں تو انوار الہی نظر آتے ہیں۔ لیجئے صاحب، ایسے ایسے واقعات، غیر فطری چیزیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا دیو مالائی کہانیاں بیان کر کے ولایت کا اور جناب علی اللہ سے دوستی کے طریقے۔ میں آپ کو خوف الہی کے وہ نمونے بتا رہا ہوں کہ بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا کوئی تھا؟ میں اس حدیث کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تینوں آئے، ازواج مطہرات سے پوچھا، سوال کیا، اور یہ قسمیں کھا کر کے گئے، اور نبی کی بیویوں میں سے اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ ایسے ایسے کچھ لوگ آئے تھے۔ اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو سنو، بہت زیادہ پرہیزگار بننے کی کوشش مت کرو۔ تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟
تم میں کون ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے کوئی؟ بولو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی معرفت، کوئی طریقت، کوئی حقیقت اللہ کے بارے میں جاننے والا ہے؟ اللہ کے نبی سے کوئی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا؟ اللہ کے نبی سے اللہ کی حقیقت کو کوئی سب سے زیادہ جاننے والا؟ ہرگز کوئی نہیں ہے، نہ پیدا ہوگا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، تم سے زیادہ اللہ کا قریبی، تم سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا۔ لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی سے بھی ملتا ہوں، راتوں کو اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں، اور میں نہیں بھی ملتا ہوں، میری یہ سنت ہے۔ اور جو اس میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کرے گا فلیسا منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میری سنت کا وہ مخالف ہے۔ تو آپ وہ طریقے اللہ کے خوف کے نہ بدلائیں کہ ہگنے مودنے سے بھی آدمی ڈنڈی مار لے۔ میری زبان ذرا ذرا کہیں کہیں پھسل جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بھی بزرگوں کی توہین کر رہا ہے نا۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میری طبیعت جل جاتی ہے اس وقت جب کوئی اللہ کی توحید کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جب نبوت اور رسالت کے مقام اور مرتبے پر للو پنچو جمن سبراتی کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناپاک اور ملک اور گندے لوگوں کو کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب میری زبان تلوار بنتی ہے اس رسالت کے تقدس کو اور اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہاتھوں میں تلوار نہ صحیح تو زبان کو میں تلوار بنا لیتا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ہمارے اللہ کو نہیں ہوتی جب تم ایسے للو پنچو کو نبوت کے مقام پہ لے جا کے کھڑا کرو گے، اللہ کے نبی سے زیادہ جاننے والا بیان کرو گے، اللہ کے نبی سے زیادہ علم رکھنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا بیان کرو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا ہمارے بزرگ تو وہ تھے کعبے کی چھت پر ایک ٹانگ کے اوپر پوری رات نماز پڑھی۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اگر وہ بزرگ تھے، اگر وہ ولی تھے تو نبی کی سنت کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ لیکن تم نے کس کس کو کیا کیا کہاں کہاں بنایا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور خوف الہی کے وہ نمونے سنو نہ، تم یہ جو آج ہمارے 14 صدی یا یہ لال پیلی کتابوں میں تمہیں ملے گی نا، یہ نہ تمہیں صحابہ میں ملے گی، نہ انبیاء میں ملے گی، نہ تابعین میں ملے گی، نہ تبع تابعین میں ملے گی۔ یہ سب شیطانی فطرت رکھنے والے ہیں۔ انہی لوگوں میں اولیاء اور شیاطین جو ہیں یہی سب چونچلے ان کے ہاں ملیں گے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ الغرض استغفر اللہ۔ بہرحال میں کہاں تک جاؤں، کیا بتاؤں آپ کو۔ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، میں نے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو دیتے ہیں اور پھر ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ میں نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ کپ کپاتے کیوں ہیں، ان کے دل ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ زنا کرتے ہیں؟ کیا وہ یشربون الخمر ویسرقون؟ کیا وہ چوری کرتے ہیں؟ قال لا یا بنت الصدیق، اللہ اکبر، لا یا بنت الصدیق۔ نبی نے بھی ابو بکر کو صدیق، یہ صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں ہے جو تو سمجھ رہی ہے، صدیق کی بیٹی۔ اللہ، کیا پیارا خطاب تھا ابو بکر صدیق کو۔ اور ظالم نام لے کر کے جلتے ہیں، نام لے کر کے۔ ایک رافضی خبیث نے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی زندگی بھر عمر کے دروازے سے، جو باب عمر ہے مدینے میں، اس باب عمر سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ تو کسی اہل السنہ والجماعہ کے کسی سلفی شخص نے اس کے اوپر نوٹ لگائی کہ قربان جائیں عمر، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے دشمنوں کے شیطان تیری گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، تیرے مرنے کے بعد بھی شیطان تیری گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ تو یہ سے شیاطین کا کیا ہے؟ ہاں، صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بات یہ ہے وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصُلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ اللہ اکبر أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں،
وہ ایسا نہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے اس بات پر ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہ، ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ مردود ہو جائے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں قبول نہ، اگر قبول نہیں کیا تو کیا فائدہ، اس سے ڈرتے ہیں۔ آج تو ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی، ظہر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تو ہم سمجھتے ہیں خلاص جنت کا ٹکٹ ہم لے کے بیٹھ گئے۔ ہرگز نہ سوچو، یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ تم نیکیاں کرتے رہو لیکن اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسے مردود کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی یہ حرکتیں اللہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اسے جو کچھ بھی اللہ قبول فرما لے۔ یہ ہے اس آیت کا، اس حدیث پاک کا مطلب۔ بہرحال ایک دن ہمارے سلف صالحین جو تھے ان کے ہاں حضرت ابن ابو ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ جو تھے سب اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے دل کے نفاق کے اوپر خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، ڈرتے تھے اس بات سے، کیونکہ عمل کے اندر ریاکاری، دکھاوا، نفاق، یہ تمام سب چیزیں جس سے آج ہم بے خوف ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا، یعنی ایمان لانے کے بعد خلاص چوپٹ دروازے کھلیں جو چاہو کرو، ایسا نہیں۔ جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ محسوس کرے گا، جو منافق ہوگا وہ ہمیشہ بے خوف رہے گا اپنے ایمان سے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، آخری بات، آپ کی اٹھک بیٹھک، بے قراریاں اور اضطرابیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنی آخری بات میں 2 اور واقعات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھلے یہ واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، سلف سے ثابت ہیں اور واقعی، اور جنہوں نے لکھے وہ معتبر شخصیتیں ہیں۔ ہم نے خود سنے خطیب سے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ دمشق کا واقعہ کی اس کی جامع مسجد میں ایک نوجوان، اللہ کے خوف کی میں بات بتا رہا ہوں، میں اللہ کے خوف کی بات، اور اس طرح کے روایات آپ کو بخاری میں ملیں گے، وہ غاروں میں رہنے والے لوگوں کا، اور وہ اپنے چچا کی اپنی چچیری بہن کے ساتھ بدکاری کرنے والا واقعہ، وہ سب میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، کیونکہ یہ واقعات آپ کے دماغ میں ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو شیخ عبدالسلام عبدالوحید بالی نے بھی اپنی کتاب جنوں اور شیطانوں کے مکر میں لکھا ہے۔ اس کے اندر میں نے واقعہ پڑھا، مجھے عجیب حیرت ہوئی کہ شیطان کس طرح سے مکر ڈالتا ہے۔ ایک نوجوان اور خوبصورت شخص ایک گلی سے گزرا، کسی ملک شام کا واقعہ ہے یا کہیں کا واقعہ ہے بہرحال، اور اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت گھر سے گزرا، وہاں پہ ایک مالدار گھرانے کی کوئی دوشیزہ لڑکی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اس نوجوان کے اوپر اس کا دل آیا اور اس نے کسی بہانے سے اس نوجوان کو بلایا، اپنی لونڈی کو بھیجا، کہا اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ۔ وہ نوجوان آیا، کیا بات ہے، کہا ہماری جو ملکہ وہ بلا رہی ہے آپ کو۔ نوجوان اندر گیا، اس نے چپکے سے دروازہ بند کروا لیا پیچھے سے، اور اس سے کہا کہ تمہیں سچ سنور کے، اس نے کہا کہ تمہیں ہم سے غلط کام کرنے، بدکاری کرنی، طالب علم تھا بیچارہ، بدکاری کرنے۔ نوجوان گھبرا گیا، اس نے کہا اعوذ باللہ، کہا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہنے لگی دیکھو میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں، اگر تم نے یہ حرکت نہیں کری تو تم اس وقت ہمارے قبضے میں ہو، ہم نے فوراً شور مچانا ہے اور فوراً پولیس کو اور حکومت کو خبر کرنی ہے، اور تمہارا معاملہ ہم یہاں سے صاف کر دیں گے، اور یاد رکھو تم سڑو گے جیل کے اندر، ورنہ جو ہم کہتے ہیں وہ تم کو کرنا ہے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب مخمص، لیکن اللہ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے عزیزو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آشائش کے راستے ضرور کھولتا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، آشائش کے راستے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے۔ اس نوجوان نے سوچا، بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں ماننے کے لیے، اس نے کہا نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ یہ غلط کام کرنے ہیں۔ اس نے کہا اب کیا کریں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں اپنے حمام کے راستے بتا دیں، میں ذرا فارغ ہو جاؤں اپنی ضروریات سے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ جو کہیں گی وہ کرنے کے لیے میں تیار۔ سنو کیا کر سکتا ہے وہ نوجوان، وہ گیا حمام گیا، وہ بھی اپنا سچ سمر کے غرفے میں خوشبو وغیرہ لگا کے بیٹھی معطر انتظار میں کہ ابھی وہ بھی سچ سمر کے آئے گا۔ نوجوان نے کچھ نہیں سوچا، اس کے دل میں کچھ نہیں آیا۔ پہلے زمانے میں فلش ٹائپ کے یہ حمامات ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، کھڈیاں ہوتی تھیں، باہر سے بھنگنے اپنا کما کے چلی جاتی تھیں پیچھے گھروں کے پیچھے سے۔
آج بھی بہت سارے پرانے گھروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس نوجوان نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس نے وہ سارے پیخانے جو پڑے ہوئے تھے اپنے جسم کے اوپر ملنا شروع کر دیا، اپنے منہ پر، اپنے سر پر، اپنے جسم پر، پورے بدن پر وہ بدبودار پیخانے مل کر وہ اسی حالت میں اس لڑکی کے کمرے میں جب داخل ہوا، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، بدبو سے پورا گھر پھٹ پڑا، اس نے کہا نکال اس منحوس کو، نکال دے اس کو، نوکرانی سے کہا بھگا اس کو۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کو نوکرانی نے بھگا دیا، دروازہ بند کر دیا اور نوجوان باہر نکلا۔ شیخ نے لکھا ہے اور تاریخ میں بھی ان کا نام آیا ہوا ہے، کہیں میں بھول رہا ہوں اس وقت، مرتے دم تک اللہ نے اس نوجوان پر یہ مہربانی کری، مرتے دم تک اس کے جسم سے وہ پیخانہ نہیں بلکہ جس گلی سے گزرتا تھا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ یہ اللہ کا خوف تھا، یہ وہ اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس نے اس گندگی کو اپنے جسم پہ ملا تھا، لیکن وہ گندگی بھی کیا ہو گئی؟ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ یہ رب اللہ جس کو چاہے جو کر دے۔ اسی طرح سے دمشق کی مسجد میں اس طرح سے ایک نوجوان بھوکا، 3 دن کا بیچارہ طالب علم پریشان، اب اس کو کوئی کھانے پینے کا، غربت بھی جو طالب علم ہیں، علماء، طلباء سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ نہ کوئی مرحلے آتے ہیں زندگی کے اندر۔ وہ نوجوان پریشان بھوک و پیاس سے، کیا کرے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو، کسی کے سامنے خود ہی ہاتھ بھی پھیلانے پہ نہیں وہ کر رہی ہے۔ اس نے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ گیا وہ، اور چڑھ کر کے وہ ادھر ادھر اس نے نظر دوڑائی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھا کہ ایک گھر سے کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اس گھر کی چھت پر گیا تو اس کو خوشبو سی کھانے لگی، بھوک نے اس کو مجبور کیا اور وہ شخص اس گھر کے اندر داخل ہوا چوری کی نیت سے، طالب علم وہ گیا اور دیکھا کہ سوریا کی ایک خاص ملک شام کا ڈش ہے، بیگن اور کچھ چیزیں ملا کر کے اس کو بنائی جاتی ہیں، وہ چیز وہ پتیلے میں پک رہی تھی اور کچن خالی تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے گیا اور اس نے جلتے ہوئے پتیلی میں سے وہ چیز ہاتھ سے نکالی، وہ جل بھی گیا۔ جب اس نے ہاتھ سے نکالا اس کو جلا، اس وقت اس کے دل نے کہا کہ یہ دنیا کی جلتی ہوئی آگ اللہ کے بندے تو اٹھا گئے اپنے پیٹ کی آگ بجھائے گا، کل اگر قیامت کے دن تجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اسے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے منہ سے وہ نوالا کاٹا تھا، اس نے ویسے ہی بیگن چھوڑے، منہ سے اٹھا کے پھینکے اور پھر اسی حالت میں جس راستے سے وہ آیا تھا نوجوان، پھر آگے مسجد کے اندر اسی طرح سے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ استاد آئے، استاد نے درس دی، پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں ابھی استاد پڑھائی ختم ہوئی کہ ایک شخص ایک بڈھا اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر کے مسجد کے دروازے پہ آیا اور اس نے شیخ سے کہا شیخ میری یہ بچی ہے، یتیم ہے، میں اس کا چچا ہوں، اس کی شادی ودی نہیں ہوئی ہے، میں اس کی شادی جو ہے کسی نوجوان سے، نیک صالح نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کسی طالب علم کو کہ میں اس سے نکاح اس کا کروانا چاہتا ہوں۔ سنیں آپ، شیخ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ذرا کم ہی پوچھتے ہیں، جو ان میں غریب غریب ہوتے ہیں انہی کے گلے باندھنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں صحیح بتا رہا ہوں، وہ دیکھا وہ پردیسی آدمی ہے، بھوکا پیاسا، وہ فلاں تعال ادھر آؤ، کہا تمہاری شادی ہوگی؟ کہا حضرت شادی نہیں ہوئی، میں تو طالب علم ہوں۔ کہا شادی کرو گے؟ کہا اپنے ہی کھانے یہ لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ شادی کی بات کر رہے ہو، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں شادی کرو گے اللہ تمہیں برکت دے گا، تم شادی تیار ہو جاؤ۔ کہا حضرت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ حکم کر رہے ہیں تو میں شادی کر لوں گا۔ کہا یہ نوجوان ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دو گے؟ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا مسجد کے اندر۔ سنیں آپ، نکاح ہو گیا مسجد کے اندر۔ اب اس چچا نے کہا کہ اب میری تو بچی اکیلی ہے، میں تو دوسرے گھر میں رہتا ہوں، اب آپ اجازت دو کہ یہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا کرشمہ دیکھیں۔ لڑکی نے کہا حضرت، کہا کوئی بات نہیں، مہر استاد نے بھی کچھ مدد کی، مہر وہر دے دیے بہرحال، اور اس طرح سے وہ بیچارہ، اس عورت نے کہا اب ہمارے گھر چلیں۔ چچا، دولہا اور وہ لڑکی، وہ تینوں گئے۔ چچا نے دروازے پہ بیٹی کو رخصت کیا اور کہا یہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، اب لے کے جاؤ، نکاح ہو گیا خلاص۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نوجوان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی گھر تھا جس گھر کی چھت پر وہ آیا ہوا تھا۔
یہ وہی گھر تھا جس گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا، اور جب اندر داخل ہوا تو بہت ہی پریشان سا ہو گیا۔ بیوی نے چہرہ کھولا اور کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے، میں کھانا لے کر کے آتی ہوں۔ وہ گئی اور اس نے وہی ہڈیا اٹھائی، اور ہڈیا اٹھا کر کے جب اس کے سامنے رکھا پلیٹ میں، تو اس نوجوان کے سامنے وہ کٹا ہوا بیگن بھی اسی پلیٹ میں تھا۔ وہ آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے کہا خوشی کا دن ہے، خوشی کا مقام ہے، اللہ نے گھر دیا تمہیں، مجھ جیسی حسین و خوبصورت بیوی دی، کھانا بھی دیا، تم روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی رحمت پر رو رہا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں 3-4 دن کا بھوکا پیاسا پردیسی، میں طالب علم، میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک بجھا سکوں۔ میں اسی تمہارے گھر کی چھت پر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کے گزرا ہوں، اور میرے سامنے وہی بیگن کا ٹکڑا ہے جسے میں اللہ کے خوف سے چھوڑ کے گیا تھا، کہ میں نے یہ سوچا اگر تو یہ کھا لے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے، جب اس انگار سے تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسے نہیں کھا پا رہا۔ میں یہ بیگن چھوڑ کے گیا تھا جو بیگن آج تم ہمارے سامنے لائی۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ پھر نوجوان تو اللہ کی رحمت پر خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرے تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت سے تجھے گھر بھی دیا، تجھے بیوی بھی دی، کھانا بھی دیا، اور اللہ نے، میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے نیک اور پاک باز شوہر، تجھ جیسا پاک باز شوہر مجھے مل گیا۔ میرے عزیزو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے آشائشیں پیدا کرتا ہے، روزیوں کے لیے ایسے راستے بناتا ہے، اور ان راہوں سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کہاں سے انہیں روزیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس چیز سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کا خوف ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی آنکھوں میں اللہ کے لیے محبت کے آنسو لائیں اور روئیں، اللہ رب العزت سے گرائیں، گریہ وزاری کریں تنہائیوں میں۔ میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، کہنے اور سننے والوں کو، اللہ اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اپنے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی خشیت، اپنا خوف اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ظالموں کے ظلم اور عدوان سے اللہ تمام مومنین، موحدین، متبعین سنت اور دعات اور علماء اور تمام مشائخ کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور تمام سامعین سامعات کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ دشمنوں کے مکر اور قید اور شر کو انہی کے اندر ڈال دے مولا، اور ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی سخت گرفت ان کے اوپر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مکر اور قید کو خلا کما فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔